لبيك لبيك يا إخوتنا لبيك القدس لنا لبيك اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین محترم و عزیز طلباء، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ مسجد الاقصیٰ سے متعلق ہے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے کر جاتے ہیں، اور یہ وہی مقام ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کی، گویا ان کو وہاں پر نماز پڑھائی۔ یہ بیت المقدس یا مسجد الاقصیٰ، جس کو ہم فلسطین کے نام سے بھی جانتے ہیں، یہ جو علاقہ ہے، خاص طور پر یہ شہر جو ہے جس کو ہم مسجد الاقصیٰ کہتے ہیں، اس کا سارے کا سارا جو ایریا ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہی جو ہے وہ بہت زیادہ مقدس نہیں ہے، بلکہ یہ جیو کے لیے بھی اتنا ہی مقدس ہے، اور اس کے بعد یہ نصارہ کے پاس گویا مسیح برادری جو ہے ان کے لیے بھی اتنا ہی مقدس ہے جتنا یہ ہمارے لیے ہے۔ تو یہ ایک ایسی جگہ ہے جو تینوں مذاہب کے لیے بہت ہی مقدس ہے۔ یہاں پر میں عرض کرتا چلوں کہ یہ آخرکار تینوں کے مذاہب کے لیے اتنی مقدس کیوں ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہود کے ہاتھ نظام دیا، اور یہ مسجد اقصیٰ جو کہ اس وقت کا قبلہ تھا، اگرچہ بیت اللہ جو ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للناس، یہ جو موجود ہے یہ آلریڈی سب سے پہلے موجود ہے، لیکن قبلہ جو تھا وہ مسجد اقصیٰ تھا پہلے۔ اب یہاں پر یہودیوں کو نظام دیا، یہودیوں کو نظام دینے کے بعد کہا کہ اس کو معاشرے میں پھیلاؤ، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو لاگو کرو، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں ناکام ہو گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے بعد نصارہ کو چنا، گویا مسیحوں کو چنا۔ اب یہودیوں سے ہر چیز لے لی گئی، مسیحوں کو اس بات کے لیے چن لیا گیا، اور چن کے ان سے کہا کہ اب تم اس کو لاگو کرو، انجیل کو، لیکن وہ اس کو بھی لاگو کرنے میں ناکام رہے۔ اور قرآن پاک میں خود اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لستم علی شیء، کہ اگر تم اس چیز کو لاگو نہیں کرتے تو تم کسی چیز کے اوپر نہیں ہو، اور یہ دونوں ناکام ہو گئے۔ اور اب باری تھی مسلمانوں کی، اب یہ اسماعیل کی اولاد میں سے آ گئے۔ اب یہ جو پہلے جو اولاد تھی وہ اسحاق کی اولاد چل رہی تھی، اور اسحاق کی اولاد میں ہر چیز تھی، وہ مسیحی بھی اسحاق کی اولاد میں سے آتے ہیں یا ان کے پیروکار میں سے آتے ہیں، اور اسی طرح جو یہود ہیں وہ بھی انہی میں سے آتے ہیں۔ لیکن اب یہ ایک قبیلہ جو تھا، عرب کا قبیلہ جو کہ بنی اسماعیل میں سے تھا، یہ آئے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں اب جو ہے وہ ساری کمانڈ دی کہ اس قرآن کو، میرے حکم کو پوری دنیا پہ آپ لاگو کرو۔ سامعین محترم، یاد رکھیے گا کہ وہاں پر مسیحوں کا ہیکل موجود ہے، وہاں پر یہودیوں کا ہیکل موجود ہے، وہاں پر ان کا ایک باقاعدہ ہیکل سلیمانی جس کو کہتے ہیں، جو کہ 2 سے 3 دفعہ دریافت بھی ہوا، اس کے بعد پھر وہ فنا ہو گیا، سیلاب آیا اور پھر چھپ گیا، پھر اس کو واپس نکالنے کی ہم نے کوشش کی۔ اب وہ باقاعدہ جو ہیکل سلیمانی اس کی تعمیر کر رہے ہیں، اس کی تعمیر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر وہ دجال جس کا یہ انتظار کر رہے ہیں اس کا یہ استقبال کریں گے۔ سامعین محترم، یاد رکھیے گا کہ فلسطین میں جھگڑا صرف جگہ کا نہیں ہے، وہاں پر جھگڑا نظریے کا ہے۔ ہم کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ اگر ہم فلسطین کو یا اسرائیل کو تسلیم کر لیں تو اس میں ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ کوئی حرج تو نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ اگر ہمیں ان سے ٹریڈ کرنی تو ٹھیک ہے کریں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان سے کوئی تجارتی اختلاف نہیں ہے، ہمارا ان سے کوئی زمینی اختلاف نہیں ہے، ہمارا ان سے نظریاتی اختلاف ہے۔ گویا پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے، اور اس کے 1 سال بعد 1948 میں انہوں نے کہا کہ ہم بھی ایک نظریاتی ملک ہیں، جبکہ یہ نظریاتی نہیں تھے، یہ تو قابض تھے، انہوں نے تو آ کے باقاعدہ وہاں پر قبضہ کیا۔ لہذا اس لیے ہم جو ہے اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ اس کی آئیڈیالوجی جو ہے وہ غلط ہے، وہ درست آئیڈیالوجی نہیں ہے، وہ قبضہ ہے۔ یہ کچھ لوگ آئے مہنگے داموں نے زمینیں خریدنے کے بعد وہاں پر آج اتنا قبضہ کرنا شروع کر دیا کہ غزہ کو آپ دیکھیں، حماس میں غزہ میں ہاسپٹل سے بم مار کے یہ چاہتے ہیں کہ پورے کا پورا وہ علاقہ جو ہے اس کو وہ اٹھا لیں۔ اور ان کا ایک بڑا مشہور ڈاکٹر ہے یہودیوں کا، وہ فیس بک پہ اکثر میں جو ہے ان کی ویڈیوز دیکھتا رہتا ہوں، وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب ہم سے راضی ہو گیا، اور اللہ ہم سے جو راضی ہوا اس نے اب ہمیں یہ لینڈ دے دی ہے، یہ زمین اب اس نے ہمیں دے دی ہے، یہاں پر اب کسی بھی فلسطینی کا کام نہیں ہے، بلکہ وہ ہم مسلمانوں کو کہتا ہے کہ میں تمہیں بھی دعوت دیتا ہوں کہ تم لوگ واپس آؤ، اور آ کے جو گمراہ ہوئے ہو، تم ہمارا ایک قبیلہ ہو، تم واپس آؤ، اور یہاں پر آ کے جو ہے وہ اس مسیح کا جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں اس کا ہم انتظار کرتے ہیں۔ سامعین محترم، اس کا صرف ایک اور خالصتاً حل یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فلسطین جو ہے وہاں پر آزادانہ گھومے، اور اسرائیل کو جو ہے ان کو ناکو چنے چبوائے جائیں، تو سب سے پہلے آپ کو ٹریڈ کے حوالے سے ان کی جتنی بھی پاکستان میں پروڈکٹس ہیں، خاص طور پر میکڈونلڈ، پیپسی، کوک، سپرائٹ، یہ سب سے بڑے بڑے برانڈز جو ان کو پہلے تو ان کا خاتمہ کریں، کیونکہ آپ دیکھیں میکڈونلڈ نے علنیہ بالکل واضح طور پر اس نے وہاں پر ان کے فوجیوں کو 50,000 ڈیلی کا میل دے رہا ہے، 400 لوگوں کو میل دے رہا ہے، اور وہاں پر 50% اس نے ڈسکاؤنٹ لگا دیا، حالانکہ یہ تو کھانے پینے کے کمپنی، ان کا کیا تعلق ہے وار کے ساتھ؟ اور وہ پاکستان میں ہم ان کو دے رہے ہیں پیسہ کہ بھائی جان یہ لیں، آپ پیسہ پکڑیں اور اپنے فوجیوں کو جا کے کھانا دیں، اور وہ کیا کریں گے؟ وہ غزہ میں مسلمانوں کو اور بچوں کو ماریں گے۔ سامعین محترم، جب تک مسلمان ممالک جتنے بھی ہیں 30، 35، 40، 50 جتنے بھی ممالک اس وقت اسلامی موجود ہیں، جب تک یہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھے نہیں ہوں گے، تب تک مسلمان اسی طرح کٹتے رہیں گے، اسی طرح مرتے رہیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ غزہ میں رہنے والے مسلمانوں کی اور دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان جو ہے وہ مظلوم ہیں، جہاں پر ان کا ظلم کیا جا رہا ہے، ان کی اللہ تعالیٰ مدد کرے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔